ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ پاس کے کچھ لوگوں نے بھاگ کر شادی کر لی. علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے لڑکے اور لڑکی کو برسر عام گولی مار دی. تو کیوں گولی مار دی؟ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکی بھاگ کر شادی کرے. یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے لڑکا بھاگ کر شادی کرے. دیکھیے، بھاگ کر شادی کرنا عرف میں، سماج میں، معاشرے میں تھوڑی دیر کے لیے غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز غلط ہوگی اس کی سزا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی تو دی جائے گی. ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی کسی نے کوئی جرم کیا اس کی سزا ہم اپنی طرف سے طے کر دیں گے. اسلام میں قتل کرنا صرف 3 موقعوں پر اس کی اجازت ہے. قتل آسان چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. اسلام نے اجازت دی ہے خاص موقعوں پر قتل کرنے کی، لیکن وہ 3 موقع ہیں، بہت حساس قسم کے موقع ہیں جن پر اسلام نے بھی کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو مارا جائے. وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ ایک موقع ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ایک شخص معصوم تھا، معصوم سے مراد ہے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک آدمی آیا اس کو مار دیا. تو جو مقتول کے اولیاء ہوتے ہیں، وارثین ہوتے ہیں، ان کو حق ہوتا ہے چاہے وہ قصاص لے لے. قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بھی پھانسی بھی ٹنگوا دے، اور چاہے مطلب بھی ہوتا ہے کہ وہ دیت لے کے راضی ہو جائے. ایک موقع تو یہ ہے. دوسرا موقع یہ ہے قتل کرنے کا کہ شادی شدہ لوگ اگر زنا کریں اور زنا ثابت ہو جائے تو ان لوگوں کو برسر عام مجمع میں سنسار کیا جائے. زنا کے ثبوت کے لیے شرطیں کتنی کڑی لگائی ہیں. کہا ہے کہ یہاں 2 گواہ نہیں چلیں گے. شادی کے موقع پہ 2 گواہوں سے شادی ہو جاتی ہے، لیکن زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کو شرط قرار دی. اور یہ کہا ہے کہ زنا ایسے نہیں ثابت ہو جائے گا کہ کسی نے دیکھ لیا کہ کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ موجود ہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، چمٹ رہے ہیں، تو زنا کا ثبوت ہو گیا. اس کو زنا نہیں کہہ سکتے. فور پلے پر زنا کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. ہاں، بلکہ باقاعدہ الفاظ آتے ہیں جیسے سلائی سرمے دانی کے اندر ہوتی ہے. اگر ان حالات میں چاروں لوگوں نے بیک وقت دیکھا ہو اور انہوں نے قاضی کی مجلس میں گواہی دی ہو تو پھر اگر یہ لوگ شادی شدہ ہوں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر کمارے ہوں گے تو 100 کوڑے ان پر لگائے جائیں گے. یہ زنا کے ثبوت کے لیے شرطیں کتنی کڑی ہیں. آپ ذرا سے تصور کریے کہ کیا ایسا زنا ہوگا کہ وہاں پر 4 لوگ موجود ہیں اور 4 لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ لوگ جا کے قاضی کی مجلس میں گواہی دیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 4 لوگوں نے کہیں زنا ہوتا ہوا اسی طریقے سے دیکھا جیسے کہ سلائی سرمے دانی کے اندر ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بوسو کنار کو دیکھتے ہو جا کے گواہی دیتی سارے 2 لوگ زنا کر رہے تھے، ان پر سنساری کی حد جاری کر دی جائے. اس سے نہیں، اگر واقعی کسی نے دیکھ بھی لیا اور دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے گواہی سے انکار کر دیا، کہا کہ سب ہمیں دیکھا ہی نہیں، مطلب صاف لفظوں میں گیا کہ جھوٹ بول دیا اور کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے صحیح بھی دیکھا کہ غلط دیکھا، تب بھی سزا نہیں جاری کی جائے گی. یعنی وہ چاروں اپنے پاس اپنے آپ آئے تب جا کے اور اس طریقے کی گواہی دیں چاروں، اور وہ چاروں کے بیان میں فرق ہو گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ٹائمنگ کچھ بتا رہا ہے، کوئی انداز کچھ بتا رہا ہے، تو تب بھی سزا اتنی آسانی سے جاری نہیں کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ سے لے کر آج تک شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جہاں پر گواہوں نے قاضی کی مجلس میں آ کے گواہی دی ہو کہ ہم نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا، 4 لوگ موجود ہیں، لہذا ان کے اوپر یہ شادی شدہ ہے، ان کے اوپر حد جاری کر دی جائے. جہاں پر بھی حد جاری کی گئی ہے اسلامی حکومت کی تاریخ کے اندر، وہاں پر یا تو لڑکا خود آیا ہے یا لڑکی خود آئی ہے، ان دونوں نے خود اقرار کیا ہے. اب جب خود اقرار کرتے ہیں تو اب گواہوں کی ضرورت تھوڑی ہے. گواہوں کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز ثابت ہوئی کہ ثابت نہیں ہوئی، لیکن دونوں خود اقرار کر رہے ہیں، ان کو بھگایا جا رہا ہے، یہیں جاؤ ایسے پھر جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں. ایسے لوگوں پر تو حد جاری کی گئی ہے، لیکن گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر آج تک کہیں حد جاری نہیں کی گئی. تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کر لے، اپنی مرضی سے شادی کر لے، لیکن آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا برا نہیں ہے کہ اس کی جان لے لی جائے. لیکن یہ اتنا برا نہیں ہے اس کی جان لی جائے. ہمارے معاشرے کی عجیب چیز ہے، جو چیزیں شرم والی ہیں ان میں شرم نہیں کی جاتی ہے، اور جو چیزیں شرم والی نہیں ہیں ان میں شرم کی جاتی ہے. صاف حکم ہے. یہاں پر ہمارے معاشرے میں یقینی طور پر کمی پائی جاتی ہے. بھائی جس کی شادی ہونی ہے اس کی رضامندی سنو.
لڑکی کو اگر لڑکی نہیں پسند ہے تو اگر وہ منع کر رہا ہے تو والدین کو مان جانا چاہیے. لڑکی کو اگر لڑکا نہیں پسند ہے اور وہ منع کر دے کہ امی اور ابو ہم یہاں پہ یہ رشتہ نہیں کریں گے، تو ماں باپ سمجھا تو سکتے ہیں، بجھا تو سکتے ہیں کہ دیکھو بیٹی تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہے، دین بھی موجود ہے، دنیا بھی موجود ہے، مال و دولت بھی موجود ہے، حسن و جمال بھی موجود ہے، برادری کے لوگ بھی موجود ہیں، سوسائٹی میں اچھا مقام بھی موجود ہے. اس طریقے سے سمجھایا بجھایا تو جا سکتا ہے. لیکن اس کے انکار کے باوجود اور انکار پر اصرار کے باوجود ماں باپ اگر بیٹی کا یا بیٹی کا رشتہ کرے، یہ کسی اعتبار سے دوست نہیں، اصولی اعتبار سے یہاں پر ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اپنی رائے کو بیٹوں اور بیٹیوں پر تھوپ دیتے ہیں. وہ صاحب اصل میں ذہن میں جو ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کے لڑکے کی شادی اس نے ایسی جگہ پر ہوئی ہے تو ہمارے لڑکے کی اور ہماری لڑکی کی شادی بھی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے. بیچارے لڑکے آ کر بتاتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہے. اب ابا نے اپنے آپ طے کر دی، اب لڑکی منع کرے تو اور اس پر دوسری چیزیں ہوں تو وہ چلی گئی کہ ماں باپ کی عزت جا رہی ہے. اور اگر ماں باپ کی رائے پر چپ ہو، وہ کہہ رہی میری خواہش رائے ہو رہی ہے، میری رضامندی ختم ہو رہی ہے. اسی موقع پر رشتوں کے سلسلے میں بہت اوپن ٹاک ہونی چاہیے. یہاں پر بلا وجہ کی جو ہے والدین کی عصمت ایسی نہ ہو کہ لڑکا اپنی رائے نہ دے پائے، لڑکی اپنی رائے نہ دے پائے، یا اگر رائے دے دی تو والدین یہ سمجھے ارے تمہاری اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہونا ہے تو تم کیسے انکار کر سکتی ہو. اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، کسی اعتبار سے درست نہیں ہے. اصل گفتگو اس بات پر ہے کہ اسلام میں صرف 3 موقعوں پر قتل کی جا سکتی ہے. گواہی سے اگر زنا کا ثبوت ہو جائے تب، کسی نے ناحق کسی کی جان لے لی تب، اور تیسرا موقع یہ ہے کہ ایک شخص اسلام میں ہے اور اسلام میں ہونے کے بعد اسلام سے مرتد ہو گیا، اپوسٹیسی کا شکار ہو گیا اور اسلامی حکومت ہے، تو اس کو پہلے کیا دیا جائے گا؟ موقع دیا جائے گا 3 دن کا، کچھ مہلت دی جائے گی. کیوں اسلام سے چلے گا؟ مطلب کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اسلام کا کون سا حکم اچھا نہیں لگا کہ تھوڑا سا کوئی کوشچن ہے، کراس کوشچن ہو تو بتاؤ، اس کو سالو کیا جائے. اگر وہ بتاتا ہے ہمیں اس حکم پر اعتراض ہے، اس کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے گا. لیکن صاحب کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، خاموش ہے، بس سب اسلام میں تھے اب اسلام میں نہیں رہنا، تو پھر ایسے شخص کو قتل کیا جائے. ایسے جو مرتد ہوتا ہے، اسلامی حکومت ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے. اب یہاں پر 2 اور میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی فریڈم، آزادی تو ہونی چاہیے. آدمی چاہے کرسچن رہے، چاہے مسلمان رہے، چاہے ہندو رہے، آدمی کو ہو سکتا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن کیا مطلب ہے؟ یعنی فرسٹ ٹائم آپ کسی بھی دین کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک مرتبہ مذہب اسلام کے اندر آ گئے اب نکل نہیں سکتے. دیکھیے کوئی اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم ہندو رہ رہا ہو تو اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا کہ تلوار کے زور پہ تم اسلام مذہب قبول کرو. عیسائی کو نہیں کہا جائے گا تلوار کے زور پر اسلام مذہب قبول کرو. عیسائی رہ رہا رہے، ہندو رہ رہا رہے، لیکن جب ایک مرتبہ اسلام مذہب میں آ گیا اور کچھ دن گزار لیے، اب اس کے بعد اگر یہ واپس جائے گا ہندو مذہب میں، اب اس کی گردن ماری جائے گی. کیوں ماری جائے گی؟ اس وجہ سے ماری جائے گی کہ تمہارے مذہب دوسرے مذہب پر واپسی میں لوگ کہیں گے یہ تو مسلمان تھے اور یہ پھر اسلام سے جا رہا، اس کا مطلب اسلام میں کی کمی ہے. یعنی اب اس شخص کا اسلام کو چھوڑنا یہ فتنہ پیدا کرے گا. ایک شخص پہلے سے اسلام میں نہیں ہے، اس کا اسلام میں نہ ہونا یہ فتنہ پیدا نہیں کرے گا، یہ لوگوں کے اسلام سے منتشر ہونے کا ذریعہ نہیں بنے گا. لیکن اگر چند مسلمان اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جانے لگیں گے تو دوسرے مسلمان جو کمزور عقیدے والے ہوں گے سب یہ کیوں جا رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ کمی ہے. اس کے دیکھا دیکھی یہ دوسرا بیچارہ کمزور بھی جانے لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کوئی اعتراف نہیں کر رہا، کوئی سوال نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ فتنہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اسی وجہ سے اس زمانے میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ یہودی تھے اور عیسائی تھے اور کہا کہ اسلام لے آؤ، صبح اسلام لے آؤ، شام میں مرتد ہو جاؤ. تو جو نئے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اس کا مطلب کچھ کمی ہم نہیں سمجھ پا رہے، یہ واقعی کچھ کمی ہے. تو یہاں پر ایسے موقع پہ تو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ اسلام میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے.